الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا زد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تجلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو
كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس کی آواز نہیں ہے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اور روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آگے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں کا ضبط اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. محبت سے عقیدت سے افضل درود درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں. کوئی زبان خالی نہ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کے اس علاقہ میں میرے انتہائی محترم مکرم برادر بھائی عبدالشکور صاحب اور ان کی برادری، درس برادری کے احباب اور ان کی پوری ٹیم نے محض اللہ کی رضا کے لیے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام فرمایا. مجھ ادنا سا طالب علم سمیت آپ حضرات کو بھی مدعو کیا، دعوت دی. سب سے پہلے دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے رب الجلال میرے اور آپ کے لیے سامنے کو، بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے اور ایسے پروگرام دینی، تبلیغی، اصلاحی، قرآنی، روحانی اللہ بار بار مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے قبل مجاہد اسلام واعظ بالقرآن حضرت مولانا محمد خان صاحب بڑے آسان انداز سے گفتگو فرما رہے تھے اور میرے انتہائی محترم مکرم بھائی محمد سہراب آپ کو گرما رہے تھے. میں دعا گو ہوں اللہ میرے ان بھائیوں کی اس گفتگو کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ ان کی عمر و علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے.
آپ تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. اور میری مادری زبان سرائکی ہے کہ سندھ کا ماکھے پیارا ہے. موکھے سندھی سموری نہ تو اچھے تھوڑا تھوڑا اچھے تو پنجابی ہے تمام موکھے ایک ادھاؤ ماں بیان سرائکی میں کیا یا اردو میں کیا. چلو یہ آدھا اردو وارا ہاتھ متھے کرو. اردو والے سرائکی والے ہاتھ متھے کرو. اب اردو میں بہت بڑھ گیا. جیسے ابھی آپ نے وہ ان بوٹوں پہ ہاتھ اوپر کیا, اسی طرح جب عالم میدان میں اترے تو اسی طرح علماء کو ووٹ بھی دیا کریں. چلو میں کوشش کرتا ہوں اردو سرائکی اور سندھی ٹھیک ہے تین مکس زبان میں گفتگو کروں, کیونکہ شکارپور کا جو مکس اچار ہے وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو مکس جو ہے وہ اچھا لگے گا. بہرحال کوشش کروں گا جو بات آپ کے ذہن میں بٹھا سکوں, پریشان نہیں ہوں. یہ اس لیے میں نے ابتدائی باتیں کی تاکہ آپ تھوڑا سا چستی میں آ جائے, سستی نہ کرے. اچھا جی, اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے. زور سے بولے. اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی اور کرم نوازی ہے کہ اللہ نے انسان بنانے کے بعد مجھے اور آپ کو کلمے والی دولت سے, ایمان والی دولت سے مالا مال فرمایا اور مسلمان بنایا, مسلمان گھر میں پیدا فرمایا. کتنی ہو گئی بولے نا بات ہی بیان. پہلی گال کہ اللہ دی بڑی مہربانی ہے, کرم نوازی ہے, اوندا کرم ہے تے فضل ہے کہ اللہ نے میرے تو آپ کو انسان بنائے, اشرف المخلوقات وچوں بنائے. اللہ جی بڑی مہربانی تے کرم نوازی ہے کہ اللہ انسان بناون تو بعد بل میرے اور تو آپ کو مسلمان بنائے, ایمان والی دولت نال مالا مال فرمائے, مسلمان گھر وچ پیدا فرمائے. گڑی تھیریا دو. تیسری بات کروں گا, اللہ کی بڑی مہربانی کرم نوازی, اس کا فضل اور احسان ہے. انسان بھی بنایا, مسلمان بھی بنایا, کلمے کی دولت سے مالا مال بھی فرمایا. اور قربان جاؤں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سوہنے, مچھڑے, عربی, مکی, مدنی اپنے سوہنے محبوب کی امت نے جو پیدا فرمایا. کتنی باتیں ہو گئی؟ سارے بولے. میری آج کی گفتگو اور تقریر کا خلاصہ یہی ہے. میں اس گفتگو کا عادی ہوں کہ میں بات کر کے چلا جاؤں. کل صبح بھائی عبد الشکور سے آپ پوچھے کہ مولوی صاحب آیا تھا کیا بیان کر کے گیا تھا, تو کم سے کم آپ یہ خلاصہ اپنے
باتیں کی کہ اللہ کی مہربانی ہے انسان بنایا، رب کی بڑی مہربانی ہے مسلمان بنایا، تے اس کو بھی بڑی مہربانی تے کرم نوازیے بچھڑے عربی سونے محمد کریم دی امت میں جو پیدا فرما۔ آئیے مخلوق کا بقیہ بھی بنایا اور بھی بنائی، نوری ناری جنگلی کوئی عرشی فرشی بڑی مخلوقیں سنتے ہیں، 18,000 مخلوق بنائی، تعداد رب جانتا ہے، لیکن جب اللہ نے دوسری مخلوقوں کو بنایا، ادھر دیکھیے گا توجہ کیجیے گا، قرآن میرے سامنے اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے کن کہا ہر چیز بن گئی، جب انسان اللہ نے تجھے بنایا تو فرمایا میرا بندہ میں نے تجھے کن سے نہیں قدرت والے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آئیے سنیے قرآن پڑھتے ہیں، جو مزہ قرآن میں ہے وہ کسی بات میں نہیں، اللہ کا قرآن فرمایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ او لوگوں جتنی چیزیں دنیا کے اندر تمہیں نظر آ رہی ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، نوری ہے، ناری ہے، جنگلی ہے، گوہی ہے، کوئی ہے، عرشی ہے، فرشی ہے، اڑنے والے چلنے والے، 18,000 کروڑے اللہ نے مخلوق بنائی ہے۔ اللہ کا قرآن فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ او دنیا والو اللہ نے ارادہ کیا ہے، کن کہا ہے، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، پہاڑ بن گئے، جبرائیل بنا، میکائیل بنا، اسرافیل بنا، اتنے فرشتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پہ گیا ہوں پہلے آسمان کو دیکھا ہے، ایک بارش جتنی جگہ بھی باقی نہیں بچی جہاں اللہ کا فرشتہ اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور سجدہ نہ کر رہا ہو، قیام نہ کر رہا ہو، رکوع نہ کر رہا ہو، ہر وقت اللہ کی تسبیح اللہ کے فرشتے کرنے لگے ہیں۔ جو فرشتہ قیام میں ہے قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قاعدے میں ہے قیامت تک قاعدے میں رہے گا۔ بڑی بڑی مخلوقی اللہ نے بنائی ہے، انسان جب تیری باری آئی تیرا نمبر آیا تو فرمایا خلقتہ بیدیا، میرے بندے میں اللہ نے تجھے اپنی قدرت والے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اللہ کیسے بنایا؟ نوجوانوں غور کرنا، اللہ کا قرآن 19واں پارہ ہے، سورہ دار ہے، رب کا قرآن میرے سامنے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ نام و نشان بھی نہ تھا، تیرا ذکر بھی نہ تھا، تجھے جانتا بھی کوئی نہیں تھا، ہم نے تجھے بنایا، تجھے قطرے سے بنایا، ماں کا باپ کا ہم نے وہ قطرہ اٹھایا ہے۔ آئیے نوجوانوں، کوٹوانوں، ٹنڈوان کا یار والوں، ایمان تازہ ہو جائے، 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، اللہ کا قرآن فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. توجہ میرا بھائی، توجہ میرا بزرگ، توجہ میری ماں، اللہ اللہ تیرے سمجھنے پہ قربان جاؤ. فرمایا میرا بندہ میں نے قطرے سے خون کا لوتھڑا بنایا، خون کے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی، گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنائی، ہڈیے کے بعد چمڑا چڑھایا، چمڑے کے بعد 9 مہینے اماں کے پیٹ کے اندر کھلانے والا ایسے نہیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں کھلان والا کیر، پلان والا کیر، انتظام کرنے والا کیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا هو الذی يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مختلف سورہ بنایا ہے، عجیب عجیب گلے. اللہ اللہ کتنی صورت، کتنی پچھڑی صورت، کتنی سونی صورت، کتنی پیاری صورت. کتنا پیارا، اکھی کتنا پیارا، رخسار کتنے پیارے. اللہ سجایا ہے، جتنے ہون ڈھک دے اللہ ڈھکائے. سچوئی لگتی ہے قربان جوا اللہ ہوا چیز اٹھائی اللہ چھوڑی. اللہ کا قرآن دنیا والو توجہ کرے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. دیکھو مزو قرآن میں ہے وہ قصہ کہانی ہم نے ڈاٹا کا قصہ ہوتا انہیں تو سنو ڈاٹا کی رہا ہے. سبحان اللہ. فرمایا والتین انجیر کی قسم والزیتون زیتون کی قسم وطور سینین طور سینا کی قسم هذا البلد الأمین مکے کے شہر کی قسم. لقد خلقنا الإنسان موکے اللہ ہووڑی قسم. بلی گانا رب چوے موکے رب ہووڑی قسم، مجھے اللہ ہونے کی قسم. خلقنا الإنسان فی احسن تقویم. اور میرا بندہ ہم نے تجھے سونے انداز سے بنا دیا ہے. ماں کے پیٹ میں صورتیں بنائی کون بنانے والا؟ اماں کے پیٹ میں انتظام کیا، انتظام کرنے والا کون؟ آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ ایک بہت بڑی عظیم بات کرنے لگا ہوں اور یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، حیران ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بات کو غور کرنا. فرمایا میں نے تجھے ایک جھلی میں بند کیا، پردے میں. باریک سا پردہ ہوتا ہے، اس پردے میں انسان پرورش پا رہا ہے. اس پردے کے اندر انسان
ہاں ماشاءاللہ اس پردے میں انسان پرورش کیسے ہونے لگی، کس طرح ہونے لگی، غور کرنا نوجوانا۔ فرمایا اماں کی آگ سے اضافی ایکسٹرا ناری اللہ نے لگا کے تیرے ناک سے ٹچ کر دی، جوڑ دی۔ کھاتی ماں ہے، پیتی دلم بولے گی۔ یہ جو میں ابھی نقطہ بیان کرنے والا ہوں نا، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، اس میں غور کرنا۔ کھاتی ماں ہے، غذائے قدرت سے بچے کو پہنچاتا ہے۔ پیتی ماں ہے، غذائے اپنی قدرت سے بچے کو پہنچاتا ہے۔ میں نے یہی جملہ کہیں پروگرام میں بیان کیا۔ بیان کے بعد سہراب بھائی ایک میڈیکل ڈاکٹر مجھے ملنے لگا، بڑی عظیم عظیم بات کرنے لگا۔ مجھے کہتا ہے مولوی صاحب خدا کی قسم یہ جملے نہیں مانتا تھا کر دیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگا اللہ اللہ ہم نے میڈیکل میں پڑھا ہے، اندر جو بچہ پلنے لگا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے ماں کو لگنے لگتی ہے، جب ماں کھاتی ہے پیتی ہے پہلے غذا بچے کی طرف جاتی ہے، بعد میں ماں سیروں۔ بولو یار میرے ساتھ دے ذرا کچھ سمجھاؤ۔ ہاں جی نعرہ تکبیر، تکبیر۔ اللہ تیری قدرت میں قربان جاؤں، تو نے اماں کے پیٹ میں کیسی مشینری لگائی ہے، کیسا انتظام کیا ہے۔ پانی پہ چکاشی کرنے والا کون، قطرے سے انسان بنانے والا کون۔ آئیے وہ جو تیری ناک سے نالی لگی ہے، ادھر دیکھنا، وہ جو کنیکشن لگایا کیوں لگایا، تجھے پردے میں بند کیوں کیا ہے، تیرے کان پہ پردہ ہے، تیرے ناک پہ پردہ ہے، تیرے منہ پہ پردہ ہے، بلکہ ایک لفظ اور بولنے لگاؤں پہلا لگا دیا ہے۔ وہ جو ماں کی طرف سے تجھے ہدایت ملنے لگی ہے وہ خون کے ذریعے ہے۔ اللہ کہتا ہے میری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرا بندہ جب بھی یہاں سے کھائے حلال کھائے حرام نہ کھائے۔ لہذا ماں کے پیٹ میں میں نے قدرت دکھائی، میں نے قانون چینج کر دیا، اضافی نالی لگا کے بچے کے ناک سے جوڑ دیے۔ اور نوجوانوں اور میرے بھائیوں اور زمینداروں اور چودھری صاحبوں اور ملک صاحبوں اور خان صاحبوں اور فلاں صاحبوں، جو ماں کے پیٹ میں تجھے حرام نہیں کھانے دیا، جب تو دنیا میں آیا ہے تو پھر شراب کیوں پیتا ہے؟ ناراض نہیں ہونا، میں ہاتھ جوڑ کے پہلے کہوں گا میرا کسی کا تنقید مقصد نہیں ہے۔ یہ علماء خیر خواہ، قرآن خیر خواہ، بچھڑا عربی جوان خیر خواہ، دین خیر خواہ، اسلام خیر خواہ، جمعیت خیر خواہ، علماء خیر خواہ، تبلیغی جماعت خیر خواہ، بولے تو یہ مسافر خیر خواہ جب دنیا میں آیا ہے ادھر دیکھنا، پھر
دنیا والوں پھر حرام کیوں کھاتا ہے؟ دنیا میں آیا پھر اللہ کی نافرمانیاں کیوں کرتا ہے؟ آپ اسے جتنے نام دے دو شراب شراب ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ہاں جی یہ مولی صاحب منظور کہاں لے آیا؟ میں کیا کروں؟ میرا درد دل ہے، میں معاشرے پہ بولنے والا بندہ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ سنیے گا آواز آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ ایمان والو شراب نہیں پینا، جوا نہیں کھیلنا، قسمت کے تیر نہیں لگانے۔ آئے آج ہم کرکٹ کے میچ پہ جوا لگاتے ہیں، کوئی لٹو پہ جوا لگاتا ہے، کوئی مرغے لگاتا ہے، کوئی تتر لگاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے ان چیزوں سے منع فرمایا، میرے محبوب کی پچھلے فرمان میں بھی منع فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے بندے ان کاموں سے باز آ جا۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے لوگوں ان کاموں سے باز آ جاؤ، یہ کام تجھے جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ کام تجھے ناکامی کی طرف لے جائیں گے۔ اور اللہ کی فرما برداری، اللہ کے نبی کی فرما برداری، قرآن کے پیچھے چلنا، تیرے نبی کے پیچھے چلنا، یہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اس لیے نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نہ دیکھنا، کسی کی عزت سے حملے نہ کرنا، کسی کو غلط نہ کہنا، بلکہ اللہ کے قرآن کو پڑھ ایمان تازہ ہو جائے۔ رب کا قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اور میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرا بکھرا محبوب میرا اللہ، زبان تیری ہوئے، قرآن میرا ہوئے، اعلان تیرا ہوئے، اعلان کر میرا پیغمبر ایمان والی عورتوں کو کہہ دے، میرا پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے، میرا پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دے، میرا پیغمبر ایمان والی عورتوں سے کہہ دے جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کرنا ہے۔ ایمان والوں کو کہا گیا ایمان والوں جب دنیا کے اندر پھرو، زمین پہ جاؤ، راستے کو کراس کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لینا ہے، اپنی آنکھیں کسی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنا۔ یہ ساری چیزیں حرام ہے، اگر کسی نے حرام کی طرف دیکھا اللہ ناراض ہو جائے گا، اس قیامت میں اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے گا۔ لڑاؤ تو نہیں ہوں گے؟ ہاں جی بولے یار، بولے 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 بولے۔ ہاں جی جب دنیا میں آیا تو پھر حرام کیوں کھاتا ہے؟ دنیا میں آیا پرائی زمین پہ قبضہ کیوں کرتا ہے؟ آئیے ہمارا کہتا ہے سرا کی زبان میں شاعر آ دے تھی زیر زبر نبر، سمجھو سر تھی زیر زبر نبر، متا خالق کیا پیشہ پاوی ہے، وہ بھی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر، متا ہر خدا دا آوی ہے۔ یہ ہم دنیا دولت کھس کے متا رب دندل تو بنواوی، وہ دیکھا ہر غضب تو ڈر الخاکی، بشلا رب رحمت فرماوی۔ اللہ کو ڈر کے زندگی گزار، اللہ کا قرآن میرے سامنے، اس میں نے یہ آیت بھی
پڑی تھی. رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، آئے تقوی اختیار کرو. ابھی قرآن کا انداز ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، آئے اللہ کا بندہ جیسے حق ہے اللہ سے ڈرنے کا اسی طرح اللہ سے ڈرنا ہے، قدم قدم پہ اللہ سے ڈرنا ہے. ابھی میں نے سوچا ادھر دیکھنا شراب پیتے ہوئے مجھے موت آ گئی کیا بنے گا، زنا کرتے ہوئے مر گیا کیا بنے گا، لوگوں میرے بھائیوں گانے سنتے مر گیا کیا بنے گا، فلم دیکھتے مر گیا کیا بنے گا، ڈرامہ دیکھتے مر گیا کیا بنے گا، آئے غلط کام کرتے مر گیا کیا بنے گا. اس لیے کہا گیا ہے حق تقاتہ، اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا. تیرے سامنے اگر کوئی ایسی چیز آئے زنا سامنے ہو تو خیال کرنا اپنی ماں کو اپنی بہن اور بیٹی کو سامنے رکھ لینا. انشاءاللہ جب تیرے سامنے تین رشتے آئے، ماں والا رشتہ، بہن والا رشتہ، بیٹی والا رشتہ، خدا کی قسم جب تم چلتے ہوئے تیرے سامنے ماں آ گئی ہے، بیٹی آ گئی ہے، ادھر دیکھیے گا ماں آ گئی ہے، جب یہ تین رشتے تیرے سامنے آئے رب محمد کی قسم ہے اللہ تجھے اپنی رحمت سے گناہ سے بچا لے. آئیے حیران ہوئے عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہے، ان میں سے ایک لڑکی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، چادر ان کی سر پہ نہ ہے. اب توجہ کرنا، توجہ، رحمت والا نبی سبحان اللہ، زور سے زور سے زور سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دنیا والوں، آج عورتیں کہتی ہیں ہمیں دین اسلام نے کیا دیا ہے، ہمیں آزادی چاہیے. میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بیٹی کو، ماں کو، بہن کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے محبوب کو سلام بھیج، خدا کی قسم جس کی وجہ سے عورت کو مقام اور عزت اور مرتبہ، ورنہ اسی عورت کو زندہ دربار کیا جاتا، کسی بہن کا دوپٹہ اتارا جاتا، کسی بیٹی کو قبر میں دفنایا جاتا، کسی ماں سے زنا کیا جاتا. اے بٹھڑا محمد آیا، بولو یار بولو، میرے محبوب آئے. کہنا چاہتا ہوں بیٹی کو عزت ملی، بہن کو چادر ملی، ماں کو ممتا ملی، تو جواب آیا بہن ہو تو یوں سمجھے تیرے گھر میں غیرت ہے، بیٹی ہو یوں سمجھے تیرے گھر میں رحمت ہے، ماں ہے یوں سمجھو کہ تیرے ماں کے قدموں میں جنت ہے. ادھر دیکھیں میرے محبوب کی نظر پڑی، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے جس کے سر پہ بوچھڑ نہ ہے، چادر نہ ہے، کیرا؟ جواب آیا کافر بنتے کافر، دشمن کی دھیا، دشمن کی بیٹیا. بچھڑے محبوب فرمان کا بیٹی بیٹی ہوگی اپنی ہوئے یہ دشمن دی. وہ بیٹیوں والے بجلی کتنے بجے آئے گی؟ تھک تو نہیں گیا؟ مجھے کہا گیا کہ 1 بجے تک آپ نے بیان کرنا ہے. بھائی عبد الشکور نے مجھے 2.5 گھنٹے کا بولا ہے. پکے بیٹھو یا تھکے؟ میرا ایک مزاج ہے میں ادھر ادھر کی گفتگو نہیں کرتا. میرا مزاج ہے میں سیدھی سیدھی، مجھے سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنتے انہیں پتا ہے
اختلافی باتیں نہ آتی ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ استادوں نے پڑھایا ہے، تو سیدھی سیدھی باتیں میں پوری گلی محلہ کریا بستی شہر نگر پورے پاکستان میں دروازہ کھٹکھٹا رہا، بولو تو خدا کے لیے میں بھی آپ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے۔ بولے ہماری اپنی عملی زندگی کہاں ہے؟ میں یوں کرتا ہوں نا جب تو یہ تین مجھے کہتے ہیں عمری عمرہ تیری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کہاں کس طرح گزر رہا ہے؟ کون کافرہ بندے کافرے دشمن کی دھیے ننگے شرے تے بن کیا کیا اور ٹنڈو اللہ یارا لے بچھڑے نبی فرمایا دھی ہوگی ہے اپنی ہوئے میرے نبی نے فرمایا جاؤ یہ مزمل کی چادر اس ننگے سر بچی کے سر پہ ڈال کے آؤ۔ نوجوانوں چلتے ہوئے بیٹی سامنے آئے تو یہ میرے محمد کی چادر کو دیکھ لے، چلتے ہوئے بہن سامنے آئے تو میرے محمد کی مزمل کی چادر کو یاد کر لینا جو دشمن کی بیٹیوں کے سر پہ محمد نے چادر بچھائی ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں وہ چادر اس چادر کی ایک دھاگے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، وہ چادر جو رات کی تاریکی میں میرا محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جائے تو آواز آنے لگ جائے یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ فقیر عاشق یوں کہنا چاہتا ہوں قربان جاؤ محبوب تیری اداؤں پہ، قربان جاؤ آقا تیری سیرت نال، اس لیے شہر کہتا ہے کریں دشمن بھی تعریفا لیاقت کے جہی ہوئے، کریں دشمن کی تعریفا میرے نبی دیا، کریں دشمن کی تعریفا لیاقت کے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت کے جہی ہوئے، کریں دشمن کی تعریفا لیاقت کے جہی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت کے جہی ہوئے، عبادت کے جہی ہوئے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں اور زمینداروں اور چودھری صاحبوں ملک صاحبوں خان صاحبوں دست برادری کے میرے بھائیوں، کافر کی بیٹی آئے دشمن کی بیٹی آئے میرا محبوب مزمل کی چادر اتار کے اس لڑکی کے سر پہ ڈال کے اور کہنے لگتا ہے بیٹی ہوتی ہے، آج میں اپنی بیٹی کو اپنی زمین سے محروم کر کے رکھ دیا۔ ناراض نہیں ہونا، مجھے بلائیں یا نہ بلائیں میں حق بات قرآن کی کروں گا۔ ہاں جی ہم کلمہ محمد کا پڑھتے ہیں، سیرت محمدی کے پیچھے ہٹتے ہیں، نام اللہ کے نبی کا لیتے ہیں اور ہماری اپنی زندگی بے عملی میں گزر رہی ہے۔ کہتا ہے بیٹی کو کیوں جائیداد دوں؟ کیوں بھائی؟ کیا تیرے خون سے نہیں ہے؟ تیری بیٹی نہیں ہے؟ آئیے سنیں دروازہ کھٹکا، کون بیٹی؟ کون؟ فاطمہ۔ ایک بات کرتا ہوں، یہاں کا پتہ نہیں
ہمارے پنجاب میں اللہ معاف کرے کچھ ایسے واقعات آپ کا تھکا رہا ہے، مجھے خیال کر یار، مہمان ہوں، بس کر دوں۔ بیٹی پیدا ہوئی، ظالم نے بیوی کو طلاق دے دی تو بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ بیٹی پیدا ہوئی، بابا دیکھنے کے لیے نہیں آیا کہ اللہ نے میرے گھر میں رحمت دے دی۔ انیاریوں پیدا کر دیا، ڈیوورس طلاق دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سن قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ مالک اللہ ہے، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹیاں اور بیٹے دوں، جسے چاہوں کچھ بھی نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ او بیٹیوں والو، اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، نبی نے فرمایا جس کی بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، اس نے اچھا نام رکھا ہے، پرورش کی ہے، اچھی جگہ رشتہ کیا ہے، اس کا حق حقوق پورا ادا کیا ہے۔ ادھر دیکھیے گا ٹنڈو اللہ یار والو، میرے نبی نے فرمایا وہ امتی قیامت والے دن محمد کے ساتھ یوں ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں پھر نبی نے فرمایا پھر مدرس نے کیا، نبی فرمایا جس کی بیٹیاں ہیں اور اچھا نام رکھا، پرورش کی، پورا حقوق ادا کیے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں میں محمد ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جاؤں گا۔ صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا جس کی 2 بیٹیاں اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بیٹیاں بیٹیاں اللہ کی، سارے بولو بیٹیاں اللہ کی۔ میرا نبی دشمن کی بیٹی کو چادر پہنائے، میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا بیٹی کو ایک مرنا بھی نہ دوں۔ دن قیامت میں اللہ کے حضور پیشی ہوگی، رب محمد کے سامنے کھڑے ہوں گے، بتائیں اللہ کے محبوب کو کیا منہ دکھلائے۔ اس لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جو شریعت نے قرآن میں میرے نبی کے دین نے جو مسائل بتائے ہیں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے عرض کر رہا تھا فاطمہ جی اللہ کے محبوب اٹھ پڑتے ہیں، دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، گھر میں لے آتے ہیں، مزمل کی چادر اتار کے میرے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے سر پہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، جب میں نے پڑھا تو جواب آیا باپ امام الانبیاء ہے، بیٹی فاطمہ الزہرا، جو بیٹی کے آنے پہ کھڑے ہو کے استقبال کرے۔ آئیے توجہ، اللہ کے نبی نے دشمن کی بیٹی کے سر پہ چادر بچھائی، لڑکی قریب آئی، میرے نبی نے پوچھا کون ہو؟ پڑھنا کا مسلو کا مکنینا، کیا نام ہے تیرا؟ کہتے نبی سفینہ میرا نام ہے، آدم تائی کی بیٹی ہوں۔
کس کی بیٹی؟ آدم تئی کون تھا پتہ؟ جو بہت بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت مشہور تھی اللہ، لیکن کلمہ نہ پڑھ سکا۔ لیکن اگلا میرے نبی کا جواب تو سنو ایمان پر، میرے نبی نے فرمایا وہ حاتم جس کی بیٹی جمع کرتی تھی، جی رحمت کا دریا جوش میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جا بیٹی، میں محمد نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ لڑکی آزاد ہو کے جانے لگی، کہنے لگی اللہ کے محبوب اکیلی کیوں آزاد ہوں، جتنی عورتیں میرے ساتھ ہیں ان کو بھی آزاد کرو۔ وہ بھی آزاد ہوئی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق دیکھ کے، یہ میرے نبی کی عظیم ادائیں دیکھ کے وہ سفینہ کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہونے لگی ہے۔ اس لیے دنیا والوں اسی نبی کے نام لے آئے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لہذا پرائی بیٹی کو بیٹی سمجھنا، اماں کو اماں سمجھنا، بہن کو بہن سمجھنا، لڑکی کو اپنے آپ نے اس کے سر پہ چادر رکھنا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کبھی کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرنا، ورنہ قیامت والے دن اللہ کی دربار میں پیچھی ہوگی۔ اس لیے اب کر رہا تھا کہاں سے بات چلی، کہاں بات آ گئی، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے حرام نہیں کھانے دیا، اللہ کا بندہ جب دنیا میں آتا ہے پھر حرام کیوں کھاتا ہے، سود کیوں کھاتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے۔ اور شراب پینے والوں یاد رکھنا، اللہ نے فرما دیا ہے، مسئلہ بیان کیا ہے، جس طرح پیشاب کپڑے کو لگ جائے جب تک کپڑا دھونا پاک نہیں ہوتا، اسی طرح شراب لگ جائے جب تک دھو کے نہیں پاک نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے دنیا میں شراب پی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، قیامت والے دن میں محمد اسے حوض کوثر پر پانی کا قطرہ ایک گھونٹ نہیں پلاؤں گا، وہ بندہ حوض کوثر سے پانی سے محروم ہو جائے گا، جنت کی شراب سے اللہ اسے محروم کر دے گا۔ اس لیے دنیا والوں تب یہ حکم جاری ہوا ہے شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، یہ قسمت کے تیر حرام ہے، شراب کا حکم نازل ہوا ہے۔ ادھر دیکھیے گا نبی کے صحابہ مدینے کے اندر وہ کپڑے اٹھا کے گلیوں میں پھینک دی اور اپنے ہاتھ اوپر کر کے وہ باقی ڈھولیے آواز دینے لگے تھے، انتہینا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے۔ اس لیے دنیا والوں اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اور اللہ کے توفیق سے اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے، محفوظ فرما۔ دور سے کہیں آمین، پچھلے بھی بولے آمین۔ میں اس طرح چل پڑا، میرا موضوع رہ جائے گا۔ میں نے کہا اللہ کی بڑی مہربانی کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا بنایا، سارے کو نے کیا بنایا، ماں کے پیٹ میں انتظار کیا، پھر 9 مہینے پورے ہوئے دنیا میں آیا۔ دائی اماں نے ادھر وہ لگائی کٹ، لیڈی ڈاکٹر نے لگایا کٹ، اور جو تجھے غذا مجھے غذا مل رہی تھی وہ غذا ہو گئی، بولو وہ غذا ہو گئی، پچھلے بھی بولے وہ غذا ہو گئی، بندہ رونے لگا، آہو دکا کرنے لگا، آسمان سے صدائی او میرا بندہ گھبرانا، ایک راستہ تجھ سے دیا، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بقایا مخلوقیں جب بھی پیدا ہوتی ہیں وہ اسی وقت اٹھ کے اپنی ماں کے قریب ہو جاتی ہے، کوئی منہ لگاتا ہے، کوئی چونچ لگاتا ہے، تو کیا کرتا ہے، نہ تجھے اشرف بنایا، ابھی پیدا ہوا، سارے بندے تجھے پروٹوکول دیں گے، آرام سے تجھے اٹھائیں گے، تجھے نہلائیں گے، تیرا سارا کریں گے، پھر ماں کی چھاتی میں اللہ نے 2 نہریں تیرے لیے جاری کر دی۔ اللہ اور یہ دودھ ماں والا، دنیا کے دودھ جمع کرو، بیٹھ ڈاکٹر کا بیٹھا اور کہہ
بنا رکھی ہے، ایسی طاقت کسی دودھ میں نہیں رکھی گئی۔ اسی ماں نے تجھے دودھ پلانا شروع کیا۔ ایک اللہ نے راستہ دیا، کتنے دیے؟ دو۔ بولو سارے کتنے دیے؟ دو دیے۔ اب یہ دو راستوں سے دودھ پینے لگا۔ کتنا عرصہ؟ 2 سال تک دودھ پیا۔ 2 سال کے بعد ماں نے تیرا دودھ چھڑا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر دیکھنا، جب دودھ چھڑا گیا یہ بندہ پھر رونے لگا ہے۔ جواب آیا، میں نے تجھے انسان بنایا، یہاں میرا بندہ میں نے تیرے لیے انتظام کیا ہے۔ قرآن میرے سامنے، إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ دو راستے تیرے لیے بنائے گئے، اب 2 راستے لیے گئے۔ فرمایا جانور کے اندر میں نے تیرے لیے 4 پہلے جاری کر دیے۔ اللہ والا کہتا ہے شہری زبان دا شاید آتے سب نالو سفیدہ تارا برحمانے، سب نالو سفیدہ تارا برحمانے، ساری مخلوق دا عورت دا دیانے، سب نالو سفیدہ تارا برحمانے، ساری مخلوق دا عورت دا دیانے، کالی مانج کھانے میں سوا سوا دھائے، پیٹ میں جگو برد خون میں بہائے، بچو میرے چٹا دد پیرے انسانے۔ بھینس کا رنگ کالا، گھاس کا رنگ ساوا، دودھ کا رنگ چٹا، یہ سارے مراحل جو خالق لطف بڑھاون والا کون، تیرا انتظام کرن والا کون، اور دنیا والوں پوری منج کھانے میں ساوا سوا دھائے، پیٹ میں جگو برد خون میں بہائے، بچوں نے چٹا دد پیرے انسانے، ساری مخلوق دا عورت دا دیانے، سب نالو سفیدہ تارا برحمانے، دارا دارا مٹی سچ کے رہتے ہو، کب کے اناج دیا موریاں دھرتے ہو، دارا دارا مٹی سچ کے رہتے ہو، کب کے اناج دیا موریاں دھرتے ہو، کب کے اناج دیا موریاں دھرتے ہو، کہتے بے شمار کی تیرا بنے احسانے، ساری مخلوق دا عورت دا دیانے، ملکے کوئی نہ رو دی اللہ سب کو پوجے دائے، اللہ کہتی کسے کو بھی بھوکا نہ سنے دائے۔ کنو بھوکے سنتے رہے؟ بھوکے سوئے کبھی؟ واہ 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 واہ، ایسا انتظار کرتا ہے پتہ نہیں چلتا، اس لیے شاعر کے نے کہا آئے پھر بھی بندہ اپنے رب کو نہ پہچانے، پھر بھی بندہ اپنے رب کے شکریہ ادا نہ کرے، پھر بھی بندہ اپنے رب کے حضور سجدے نہ کرے، تو پھر بندے کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کتنے کرم اور مہربانیاں فرمائی، میں اس کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں کیا بنایا، بولے بولے کیا بنایا، انسان بنایا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے منگے کوئی نہ روتی اللہ سب لوگ بھولے جائے، اللہ کہتی کسے کو بھی بھوکا نہ سنے جائے، اللہ کہتی کسے کو بھی بھوکا نہ سنے جائے، ایسی جات دے جتے ہوئے نہ گمانے، ساری مخلوق دا عورت دا دیانے، اس لیے کہا گیا اے میرا بندہ میرے شکریہ ادا کر کہ میں نے ساری مخلوقوں میں سے اشرف تجھے بنایا، اجمل تجھے بنایا، احسن تجھے بنایا، پیارا تجھے بنایا۔ اس لیے کہا گیا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت
فلما شاء ركبك انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے آپ پہچان کر اس رب کی جس نے تجھے بنایا نوجوانوں غور کرنا کیسے بنا فرمایا ہر چیز تیری میں اللہ نے برابر بنائی ہے آنکھیں بنائی تو برابر کان بنائے تو برابر ہاتھ بنائے تو برابر پاؤں بنائے تو برابر ایک ایک چیز تیری جہاں لگتی اللہ لگائی اس لیے کہا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم مجھے اللہ ہونے کی قسم اور میرا بندہ میں نے تجھے پوری دنیا میں کتنے بھی مخلوقیں بنائی سب سے اچھے اور پیارے اندازے سے انسان میں نے تجھے بنایا اس لیے اللہ کے حضور سجدے کیا کر اللہ کو راضی کیا کر اللہ کے سامنے جھکا کر اللہ کی نافرمانی نہ کیا کر فرما برداری کیا کر نماز پڑھا کر آیت تلاوت کیا کر اللہ کے حضور سجدے کیا کر صبح بھی شام کی اللہ کے حضور اللہ کا ذکر کیا کر اور کہا کر یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا کتنے باتیں ہو گئی آپ کا جو کیا کہتے ہیں جو چہرے ہیں وہ ایسے بتا رہے تھے کہ تھک گئے بس میں اختصار سے پہلا موضوع پہلی بات آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ اللہ نے ہمیں کیا بنایا سارے بولے کیا بنایا پچھلے دن بولے کیا بنایا انسان بنایا اگلی بات کی طرف آتا ہوں اللہ کی بڑی مہربانی کی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا زور سے ایمان والے گھر میں پیدا کیا فرما بردار بنایا مسلمان بنایا یہ قیامت والے دن پتہ لگے گا جو مسلمان نہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا آیت قرآن کی جو پارہ شروع ہے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین مسلم کافر کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں کیا ہوتے مسلمان ہوتے فرما بردار ہوتے کلمہ پڑھنے والے ہوتے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے ہوتے اپنی کلمے کی دولت سے مالا مال ہوتے آئیے تو اور میں کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہے اسلام دیا ہے ایمان دیا ہے قرآن دیا ہے مسلمان پیدا کیا ہے کتنے ہو گئے دو تیسری بات میں نے کی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء کائنات کے سردار آمنہ کے ذرہ یتیم والزہا کے چہرے والا والنیتیہ زلفہ والا تاہاد تاج والا یاسین کے شہر والا نشرالہ کا صدرت سینے والا کائنات کا سردار آمنہ کا ذرہ یتیم بچھڑا عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا زور سے یہ بڑی بات کر دی میں نے آپ کی توجہ نہیں تھی مجھے ایک بات بتائیں اللہ قادر تھا پہلے نبیوں کی امتوں میں پیدا اللہ ہوتا صحیح پہلی نبی کی امت میں جو پیدا کر سکتا تھا لیکن کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بچھڑے محبوب کی امت میں جو پیدا کیے سورے نبی کی امت میں جو پیدا کیے میرے نبی دی وجہ نال ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس آئے تو آخر میں ہیں لیکن ساری امتوں کے سردار بن جائے گا آخر آئے تو آخر میں ہے لیکن جب قیامت میں حساب سب سے پہلے ہم دیں گے آئے تو آخر میں ہے جب قیامت میں سب سے پہلے جنت میں یہ امت جائے گی آئے تو
اس امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث بنا دیا ہے، ان کا مقام اور شان مرتبہ بنا دیا ہے، عزتیں اور بلندیاں دے دی ہے۔ کتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا، سونے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ اب میں اور آپ پھر بھی ادھر ادھر بھٹکے، ادھر ادھر جائیں، رب کو نہ پہچانے، رب کے حبیب کو نہ پہچانے، کلمے اور ایمان کی قدر نہ کریں، تو پھر ہم کا بیکار کوئی نہیں ہے۔ آ میرے نوجوان، کار والا بن، کام والا بن، کامیابی کی طرف آ، اپنے آپ کو پہچان، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے، دن رات اطاعت اللہ اطاعت رسول میں گزارتے ہوئے زندگی گزار کے جا، خدا کی قسم دن قیامت میں سرخرو ہو جائے گا، جواب آئے گا، اے میرا بندہ تو نے میرا شکر ادا کیا، انسان بننے پر تو نے میرا شکر ادا کیا، مسلمان بننے پر تو نے میرا شکر ادا کیا، میرے محبوب کی امتی ہونے پر۔ کاش کہ آپ میری گفتگو کو سمجھتے، کاش آپ میرے انداز پہ غور کرتے، کاش آپ میرے اس ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنے دل میں بساتے۔ تو بڑی باتیں میں نے آپ کو سنا دی کہ انسان بھی بنے، مسلمان بھی بنے، حضور کی امت میں سے پیدا بھی ہو گئے، پھر بھی ہم ادھر ادھر جائیں، پھر بھی ہم ادھر ادھر رہے، پھر بھی ہم ادھر ادھر اپنی عظیم زندگی گزارے، تو ہم جیسا گندہ کوئی نہیں، ہم جیسا بیکار کوئی نہیں، ہم جیسا یعنی خراب کوئی نہیں۔ آج نوجوان پچھلی زندگی جس طرح گزری گزر گئی، آج کے اس پروگرام کی وساطت سے بھائی عبدالشکور نے، درس برادری نے یہ پروگرام رکھے، مجھے آپ کو بلا کے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ ہم نے کیا۔ میرا بھائی سہراب مجھے اس نے رات کو ادھر جو ہے وہ دعوت دے کے لے آیا، کسی نہ کسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے بات کر لیں، مذاکرہ کر لیں۔ میرا انداز بیان کا نہیں ہوتا، تقریر اور کتاب اور نقشے دار نہیں ہوتا، میں جہاں جاتا ہوں تبلیغی جماعت والا مذاکرہ کرتا ہوں۔ یارو کہاں زندگی گزری ہے، آئیے آؤ لوٹاؤ، آؤ پھر آؤ، آؤ اپنی پہچان کر لو، آؤ قرآن کو سینے سے لگا لو، آؤ میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگا لو، آؤ صحابہ کی طرز زندگی دیکھو، آؤ اہل بیت کے نقشے قدم پہ چلو، آؤ میرے حسین کو دیکھو، آؤ میرے علی کو دیکھو، آؤ میرے عثمان کو دیکھو، آؤ میرے عمر کو دیکھو، آؤ میرے ابو بکر کو دیکھو، آؤ میرے امیر معاویہ کو دیکھو، آؤ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو، آؤ میرے نبی کے ماننے والوں کو دیکھو، جنہوں نے دنیا کے اندر رب کا شکر ادا کیا۔ اللہ تو نے انسان بنایا، تو نے مسلمان بنایا، تو نے ایمان کی دولت والا مال کیا، تو نے حضور کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ میرا اللہ ہم تیری دربار میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جس طرح تیرے قرآن نے کہا، تیرے نبی کے فرمان نے کہا۔ ناراض تو نہیں ہوئے؟ ہم نے کتنے شکر ادا کیے، کبھی دیکھا، کبھی ہم نے سجدے میں جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو بندہ بڑے، تیرا شکر ہے تو کلمہ بھی تھی، تیرا شکر ہے سونے نبی کی امت میں جو پیدا کی تھی۔ اگر نہیں تو آج یہ سبق لے کے گلی گلی، محلہ محلہ، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر لوگوں کو بتاؤ، اور لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، انسان بنے۔ جانور نہیں بنایا، بنا سکتا تھا لیکن انسان بنایا، کلمہ دیا، حضور کی امت میں سے پیدا فرمایا، پھر بھی اس نبی کا طریقہ نہ لیں، اس نبی کی سنت پہ نہ آئیں، اس قرآن کو سینے پہ نہ لگائیں، تو پھر ہم جیسا بندہ کوئی نہیں۔ آئیے حدیث پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ پھر نبی نے فرمایا پکڑو میرے قرآن کو، پکڑو میری سنت کو۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں پاکیزہ مضبوطی سا پکڑے رکھو۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، جب ان کو پکڑو گے
سونا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزاں کے خیر با چیزاں کے خیر دو چیزیں کون سی ہیں وہ نوجوانہ سن کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ کا قرآن ہے دوسرا نبی کا فرمان ہے ایک کتاب اللہ ہے دوسری سنت رسول اللہ ہے کتنے بندے ہیں آج ارادہ نہیں کرے وعدہ کرے کتاب اللہ پہ عمل کریں گے 5 وقت نماز پڑھیں گے چلو مجھے اپنی ایک بات بتاؤ آج سارے دن میں جتنے بندے آئے ہیں یوں کتنے دفعہ کیا ناراض نہیں ہونا کتنے دفعہ کیا سجادی بس موبائل نشی کرے ایک اگلیاں بھی آ جاؤ تو میری جان چھوڑ میں سمے سارا دن یوں ادھر آج سارا دن میں قرآن اٹھا کے قرآن کے اوپر یوں کتنی مرتبہ یوں تو بہت کیا کہ گنتی یاد نہیں قرآن کھول کے یوں کتنی دفعہ ہی گھڑی والی ایک باری بھی نہ جتنے میرے نوجوان اور میرے نوجوان بھائیوں آج ارادہ کرو روزانہ قرآن کی تلاوت کرو روزانہ ایک قرآن کو قرآن پڑھنے صحیح اللہ کی قسم قرآن کی سچی ثوابہ قرآن پڑھنے کی ثوابہ قرآن پڑھنے کی ثوابہ قرآن سے عمل کرے گا کامیابی ایک نگاہ تھا قرآن پڑھے قرآن بھی سو ثوابہ قرآن بھی سو قرآن بھی سو بیت اللہ بھی سو ماتی بھی سو قرآن کو دیکھنا ثواب بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ماں باپ کو دیکھنا نوجوانوں نہ میں قرآن دیکھتا ہوں نہ میں ماں باپ دیکھتا ہوں نہ میں ادھر کی طرف توجہ کرتا ہوں بوڑھا ہوا قرآن بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ اللہ کا گھر بیت اللہ بھی دیکھنا ہے انشاءاللہ آج کے بعد محبت کی نگاہ سے ماں کو بھی دیکھنا ہے باپ کو بھی دیکھنا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب مل جانا آج نوجوان ماں کو کتی کہتے ہیں آج نوجوان باپ کو پاگل کہتا ہے آج نوجوان اللہ کے سامنے اونچا بولتا ہے آج نوجوان ماں کے بالوں کو پکڑ کے گھسیٹنے لگتا ہے آج وہ نوجوان آج باپ کی داڑھی کو پکڑ کے گھسیٹنے لگتا ہے کس کو دیکھنا ثواب تھا تو نے اسے جواب کر دیا ہے پوچھو علماء بیٹھے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا میری امت کے لوگوں دنیا میں ماں باپ راضی رب راضی ماں باپ راضی رب راضی ماں باپ ناراض رب ناراض ہو جائے گا اگر ماں باپ راضی ہو گیا رب راضی قیامت میں رب کا حبیب راضی ماں باپ ناراض اللہ ناراض جس سے رب ناراض اس سے ان کا حبیب بھی ناراض جس کے اللہ اس کا حبیب ناراض ہو گئے اس کی دنیا بھی گئی قبر بھی گئی آخرت بھی گئی آئے ہے انہوں نے دنیا میں ماں باپ کو راضی کر لیا اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے اس کے لیے دنیا بھی بنی قبر بھی بنی قیامت بھی بنی اس لیے نوجوانوں خیال
کبھی ماں کا دل نہ دکھا دا، باپ کا دل نہ دکھا دا، ماں کو گالیاں نہ دینا، ماں اور باپ کے سامنے اونچا نہ بولنا۔ قرآن میرے سامنے فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما۔ سبحان اللہ۔ میرے سامنے میرے پیارے بھائی مجاہد اسلام مولانا خان محمد صاحب کئی واقعات ایسے ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے اپنا کبیر کمر سے اوپر اٹھایا، واللہ بخدا بابوزو بیٹا ہوں، اس کی کمر کے اوپر سوٹیوں کے نشان تھے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا 3 بیٹوں نے مل کر مجھے مارا۔ کیوں مارا؟ کہتے ہیں مکان بیچ کے ہمیں پیسے دے۔ میں نے کہا نہیں بیچوں گا، جب مروں گا تو خود بخود تقسیم ہو جائے گا۔ میری 3 بیٹیاں بھی ہیں، مجھے قبر یاد آتی ہے، حشر یاد آتا ہے۔ اگر یہاں بیچ کر ان کو دے دیا تو دن قیامت میں اللہ میری بیٹیوں سے پوچھ لیا کہ تیرے باپ نے تجھے کیوں نہ حصہ دیا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اسی وجہ سے یہ دیکھیں مولوی صاحب، میرے بیٹوں نے مل کر مجھے مارا ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں۔ یہ دیکھو نوجوانوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا کے لیے ماں باپ کے سامنے کبھی اونچا نہ بولنا۔ تو کہتا میں بڑا ہو گیا ہوں، شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہوں گا۔ یہ تو میرے ماں باپ ہیں، بوڑھے ہیں، پرانے پیپے ہیں، ان کو کیا پتا؟ میں پڑھا لکھا ہوں، میں اپنی چوائس اپنے فیصلے خود کروں گا۔ اس وقت تو کہاں تھا جب پیدا ہوا تھا؟ تیرا پیشاب پخانا خون قطر یہی ماں اور باپ تیرا دھو رہے تھے۔ وقت ہوتا تو میں اس مسئلے کو، اس بات کو کھولتا پھر کبھی، ورنہ قرآن مقدس میں اللہ نے ماں کے اٹھانے کو بھی ذکر کیا، تیرے اٹھانے کو بھی، کہ تجھے ماں نے پیٹ میں اٹھایا تکلیفوں کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، تجھے پیدا کیا تکلیفوں کے ساتھ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں نے بھی جناب پڑھے پڑھائے ہیں، انہوں نے بھی پڑھے پڑھائے ہیں کہ ماں مر گئی ہے، بیٹا زندہ ہے۔ وضاحت کی تکلیف یہ ماں جان رہی ہے، تجھے کیا پتا؟ تو چودھری بن گیا، ملک بن گیا، 4 پیسے تیرے پاس آ گئے، تجھے تک بھی نہیں پڑتی، تجھے نظر بھی نہیں پڑتی۔ جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا زندگی موت کی کشمکش میں، وضاحت کی تکلیف ایسی ہے، اس وقت ماں مرنے کے قریب ہوتی ہے۔ ماں اس کو کہتی ہے آپ کے بعد بچہ پیدا نہیں کروں گی، لیکن ماں کی ممتا میں رب محمد نے ایسا کنیکشن رکھا ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے سب سے پہلے ماں کہتی ہے بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، فرمایا بیٹا ہے بیٹی ہے۔ جب ماں کی نظر بچے پہ پڑتی ہے، رب محمد کی قسم ماں وضع حمل کی تکلیف بھول جاتی ہے، اور اسی ماں نے تیرا پیشاب پخانا دھویا، تجھے دودھ پلایا، انگل سے پکڑ کے چلایا، تیرا پیشاب بند ہو گیا، ماں پریشان ہے، تیرا پیشاب زیادہ چل پڑا، ماں باپ پریشان ہے، آئے کوئی 4 پیسے آ گئے، تو کہتے ہیں اپنا فیصلہ خود کروں گا۔ نا اپنی چوائس کو ماں باپ کے قدموں پہ قربان کر، رب محمد کی قسم اللہ تیرے اوپر رحمتوں کی بارشیں نہ برسائے تو پھر مجھے کہنا۔ یہی باتیں کرنے آیا تھا کہ اس لیے آئیے دیکھیں کدھر جا رہے ہیں، اللہ اس کی رسول کی فرما برداری کی طرف لوٹ آئے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب یہ دھاگا ٹوٹ جائے، کب موت آ جائے، اللہ کی شکر ادا کرتے کرتے جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔